أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت، اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. اے ایمان والو، اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس سے حق کو باطل سے جدا کر لو، اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. آقا دامن ہے خالی، دامن ہے خالی، کس کو سناؤں آقا میں خستہ حالی، میں خستہ حالی. طبیب عالم میں بھی ہوں تمہارا فقیر.
نبی ہیں دونوں شبیر و شابر، شبیر و شابر، منگتا انہی کا مانگے واسطہ دے کر، واسطہ دے کر آقا جی میں بھی ہوں تمہارا فقیر، مانگت ہے صدقہ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ میں آپ کا میزبان شرجیل احمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے خواہشات نفس۔ ناظرین کرام، نفس ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا تصور ہے جس کو ڈیفائن کرنے کے لیے، جسے سمجھانے کے لیے، جس کا مفہوم بتانے کے لیے سائیکالوجسٹ نے اپنی رائے پیش کی، ماہر نفسیات نے اپنی آراء پیش کی، فلاسفہ نے اپنی آراء پیش کی، لیکن اگر اس کا ایک عام فہم ہم مفہوم سامنے لانے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے کہ قلب کا وہ گوشہ جہاں سے خواہشات جنم لیتی ہیں وہ نفس کہلاتا ہے۔ یعنی آپ کے دل میں ایک ایسا مقام جہاں سے ڈیزائرز جنم لیتی ہیں۔ تو کسی بھی چیز کا جو آغاز ہے وہ ڈیزائر سے ہوتا ہے۔ ڈیزائر ہے یعنی خواہش ہے، پھر خواہش ایک نیڈ میں بدلتی ہے، پھر وہ وانٹ میں بدلتی ہے، وہ طلب بن جاتی ہے، لیکن بہرحال آغاز ایک خواہش سے ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کا سامنا کرنے سے ڈرا کہ قیامت کے دن وہ اللہ رب العزت کا سامنا کیسے کرے گا، اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کر رکھا، اس کی خواہشات پر عمل نہ کیا، تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی یہاں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نفس کو قابو کرنا کتنا اہم ہے اسلام کی نظر میں، کہ سارے معاملات اور ساری خرابیوں کا آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ جب انسان کا نفس اس کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نفس کی 3 کیفیات ہیں، یا 3 قسمیں ہیں، یا 3 درجات ہیں، یعنی نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ۔ اب یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ بالکل انیشیل اسٹیج ہوتا ہے کہ برائی کا انسان آغاز ہوتا ہے، برائی کا ارادہ وہاں پر کر رہا ہوتا ہے انسان، تو اس کا نفس ملامت کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ پہل جب برا کام کرنے کی عادت نہیں ہوتی تو یہ ملامت جاری رہتی ہے۔ تو یہ ملامت کرنے والا لفظ، اسے ہم نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب انسان اور آگے بڑھتا ہے اور پھر غلط راستے اور ٹریک کا انتخاب کر لیتا ہے، وہاں پر معاملات اس کے شروع ہوتے ہیں، تو اب نفس امارہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو نفس حکم دیتا ہے برائی کا، اور یہ لوامہ اور امارہ کو اگر آپ غور کریں تو پھر ایک اور اسٹیج ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک اور اسٹیج ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے، نفس لوامہ جب آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا غلط ہے، تو اب ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ یا تو آپ امارہ کی طرف نکل جائیں گے یا مطمئنہ کی طرف، یعنی یا تو آپ غلط کاموں کی طرف نکل جائیں گے یا خیر کے راستے پر چل پڑیں گے۔ تو قرآن کریم میں جو خیر کے راستے پر چلنے والی بات ہے اور جو نفس کا اطمینان ہے، جو مقصود ہے شریعت مطہرہ کا کہ وہاں تک آپ کو پہنچائے، تو اس کا ذکر اس طرح ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس، اے مطمئن نفس، تو اللہ رب العزت کی طرف لوٹ کر آ جا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی طرف راضی برضا حالت کے اندر آ جا. اور کس طرح آ کے میرے بندوں میں داخل ہو، میرے بندوں کے ساتھ ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کے ساتھ داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو یہ وہ اسٹیج ہے جو الٹیمیٹ لیول ہے جہاں تک اسلام پہنچانا چاہتا ہے آپ کو. تو اب جو خرابیوں کے معاملات آتے ہیں وہ تب آتے ہیں جب انسان نفس کی خواہشات پر لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے. جو دل میں آئی بات کہ یہ برا کام کر لیا جائے، اس کام کو انجام دے دیا جائے، تو انسان فوراً لپک پڑے. اور یہ کام صرف یہ نہیں ہے کہ انسان سری گناہوں کی طرف نکل پڑتا ہے، بلکہ حد سے زیادہ اس دنیا میں مگن ہونا بھی خواہشات نفس کی ایک پورا کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے. حالانکہ مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے، اور انہیں یہ ٹریک دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تمناؤں کو، اپنی خواہشات کو جتنا ہو سکے اس کو لمٹ کریں، یعنی اس کو ان لمیٹڈ نہ کریں، بلکہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں، اور جو ہماری اصل منزل ہے وہاں پر دل لگانے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ جگہ، اور جو شاعر کہتے ہیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دیا، اپنے صحابہ کو، اہل بیت کو اس بات کی تربیت دی کہ وہ اپنا دل سب کا سب دنیا میں نہ لگائیں، بلکہ آخرت کی طرف اپنی نگاہ جما کے رکھیں. اور صوفیہ کرام اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ بندہ مومن کا جو تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے وہ اس طرح ہے جس طرح پانی کا کشتی کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی پانی اور کشتی کا تعلق کیسا ہے کہ یہ دونوں ساتھ ساتھ تو چلتے ہیں، لیکن پانی اگر کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. تو کشتی پانی پر چلتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتی. اسی طریقے سے بندہ مومن کا معاملہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دیگر اقوام تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے کے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن سیلاب کے جھاگ کی مانند ہوگی. یعنی سیلاب کے جھاگ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، طاقت تو اس میں نہیں ہوتی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ تو یہ کیا کیفیت ہوگی، یہ ایسا کیوں ہوگا، یہ فینومینا کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکال دے گا، تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دے گا. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا اور موت سے غافل ہو جانا، اسے برا جاننا. تو آج ہمیں اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رکھنے کی ضرورت ہے اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں کہ کیا ہمارے دل میں ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا کی محبت نے جگہ لے لی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اب موت سے ڈرنے لگیں. حالانکہ مسلمان موت سے ڈرتا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے اور رب کے درمیان ایک رکاوٹ سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، اس کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ موت تو رکاوٹ ہے، یہ جب آئے گی تو اس کے بعد رب کریم سے ملاقات کا سلسلہ بنے گا. تو ایمان والوں کو اس طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام تربیت دی، اس طرح بھی تربیت دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کون سا عمل کروں کہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کا بھی محبوب بن جاؤں اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس، کہ اے بندے دنیا سے بے رغبت ہو جا، اللہ کی محبت تجھے حاصل ہو جائے گی، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا تو لوگوں کی محبت تجھے حاصل ہو جائے گی. یعنی اس دنیا میں اگر رغبت ہے تو پھر اللہ کی محبت تو حاصل نہیں ہو سکتی. تو دنیا سے بے رغبت ہونا پڑے گا، اس محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، تب اس دل میں اللہ کی محبت کی جگہ بنے گی. اور پھر رسول اللہ نے دوسری بات کیا فرمائی
کہ لوگوں کے دلوں میں اگر جگہ بنانا چاہتے ہو کہ لوگوں کی محبت حاصل ہو تو پھر جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس مال ہے، آپ اس مال کی تمنا نہ رکھیں، اس کے پاس اسباب ہیں، آپ اس کی لالچ نہ رکھیں، آپ خود اس کے محبوب بن جائیں گے، اس کی نگاہ میں آپ کی اہمیت ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں اللہ کے ولی بڑے بڑے بادشاہ خواہش رکھا کرتے تھے کہ ان سے ملاقات ہو، کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ بھی یہ جانتے تھے کہ جو ہمارے پاس ہے ان بزرگوں کو اس کی خواہش ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس فرمان میں ایک نفسیاتی پہلو بھی واضح کر دیا کہ لوگوں کے پاس جو اسباب ہوتے ہیں، جب لوگ اس کی تمنا کرتے ہیں تو پھر لوگ خود ہی ایک دوسرے سے تعلق توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کے دل میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو جو اس کے پاس موجود ہے اس کی لالچ نہ رکھیں، اس کے دل میں بھی ہمارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا اور ایمان کی تکمیل کی بات فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی اس کے نفس کی کیفیات، اس کے ڈیزائرز اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کہ قرآن کریم، وحی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات۔ تو اللہ رب العزت کا جو پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں، اگر ان کے مطابق ہم اپنی خواہشات کو نہ کر لیں، یعنی ان کے رخ کی طرف اپنا رخ نہ موڑ لیں، تو اس وقت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ تو ناظرین کرام، اس دنیا کے اندر یہی مسلمانوں کی، اہل ایمان کی آزمائش ہے کہ دنیا میں چاروں طرف دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی رونق ہے، اور بندہ مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس نے دنیا میں رہنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، کام بھی کرنا ہے، دنیا سے کٹنا نہیں ہے، لیکن اس دل میں اگر جگہ دینی ہے تو اللہ کی محبت کو دینی ہے۔ یعنی یہ دل اس لیے ہے کہ اس دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اور ناظرین کرام، یہی وہ کیفیت تھی جو صحابہ کرام پر طاری ہوئی، اور یہی وہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام ہر وقت اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اللہ کے لیے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہی وہ کیفیت تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع، سب اسباب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ رسول اللہ نے پوچھا، اے صدیق، اے ابو بکر، کیا چھوڑ کر آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کے لیے اور میرے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو یہ قربانی کی کیفیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب دنیا تو ہو آپ کے پاس لیکن اس کی رغبت آپ کے دل میں نہ ہو۔ جان تو آپ کی ہے لیکن اس جان سے ایسی محبت نہیں ہے کہ جب بات آئے کہ اللہ کے لیے اس جان کو قربان کرنے کا موقع ہے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ کیفیت تھی جس کی وجہ سے اسلام آج ہم تک پہنچا۔ اگر صحابہ کرام، اگر اہل بیت دنیا کو ہی طلب کرنے میں لگ جاتے، دنیا کو ہی سب کچھ اپنا بنا لیتے، اسے ڈکلیئر کر دیتے، اسے مان لیتے، سمجھ لیتے، تو پھر اسلام آج ہم تک نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے، اسلام قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت، ان کے خون سے شجر اسلام کی آبیاری ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، نفس کی خواہشات کو قابو کرنا اور خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی، بزرگان دین نے خصوصی طور پہ نفس کی تربیت پر توجہ دی ہے، باطن کی تربیت پر توجہ دی کہ انسان کا ظاہر اور باطن دونوں درست ہو جائیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الصوفی من صفا ظاہرہ و باطنہ بمتابعت کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ صوفی وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن صاف ہو جائے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مطابقت کے ذریعے۔ تو یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جو آپ کو اللہ کے ولیوں کی تعلیمات میں بھی نظر آتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ہمیں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی، انہیں ضبط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خواہشات کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ڈھال دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے قرآن حکیم کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ جمعے کے خطبات میں بھی اکثر ائمہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ بہت پیاری اور جامع آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 باتوں سے منع فرمایا، اور بڑی اہم معاشرتی ہدایات ہمیں عطا ہو رہی ہیں۔ ارشاد سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو حق ادا کرنے کا۔ 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں اور ان کا حکم عطا فرمایا، عدل کرنا۔ عدل ہمارے دین کی بہت ہی پیاری تعلیم ہے، اور اس کا ایک سادہ مفہوم یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہو وہ اس کو دیا جائے۔ یہ عدل اولاد میں بھی مطلوب ہے، یہ عدل اپنے اسٹاف میں یا اپنے امپلائیز ملازمین میں بھی مطلوب ہے، یہ عدل اگر ایک سے زائد کسی کے نکاح ہو تو وہاں بھی مطلوب ہے۔ جو حق بنتا ہے وہ کسی کے حوالے کر دینا، یہ بھی اس کی ترجمانی کی گئی ہے، اور اس کو کہا گیا یہ قانون کا تقاضا ہے، اور معاشرے کے اندر قانون کی پاسداری ضروری ہوا کرتی ہے۔ البتہ بالا تر قانون کون سا ہے؟ جو وحی کی تعلیم کے ذریعے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں عطا ہوا ہے۔ دوسرا ذکر آیا والاحسان، اور اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے بھی ہے، یعنی ہر معاملے میں عمدگی کا رویہ اختیار کرنا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، فرض نمازوں کے بعد کی مسنون دعا۔ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنی شکر کے لیے اور اپنی حسین عمدہ عبادت کے لیے۔ البتہ یہاں اس کی ایک اور پہلو سے ترجمانی کی گئی ہے کہ عدل قانون کا تقاضا ہے، قانون اس کے لیے بنیاد بنتا ہے۔ احسان اخلاقی رویہ ہے، یعنی ایک شخص سے ہم نے معاملہ طے کیا اور اس سے کہا کہ تم یہ کام کر دو، تم 1000 روپے تمہیں دیں گے، اس سے کام کیا اور اچھے انداز سے کیا، تو قانون کیا ہے جی؟ عدل کیا ہے؟ اس کو 1000 روپے دے دو۔ احسان کیا ہے؟ 1100 روپے دے دو۔ یہ ہے فیاضی والا رویہ، عمدہ اخلاق والا رویہ۔ تیسری ہدایت دی گئی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ حکم دیتا ہے رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا۔ یعنی آج تمہارے رشتہ دار، ویسے تو ایک حقوق ادا کرنا حسن سلوک بھی ہوتا ہے، اور ایک کسی کی مالی مدد بھی ہوتی ہے، یا مشکلات میں کام آنا بھی۔ یہ جو تم آج کسی کی مالی مدد کر رہے ہو، مشکلات میں کام آ رہے ہو، احسان نہیں کر رہے ہو، وہ احسان اردو والا، بلکہ تم اپنا فرض اور اس کا حق ادا کر رہے ہو۔ ترتیب دیکھیے، عدل قانون 1000 روپے طے کیا، دے دو۔ احسان 1100 روپے دے دو، یہ تو ہے مزدوری کا معاملہ جس سے طے کیا تم نے۔ اور ایک رشتہ دار کا معاملہ، اپنا فرض جانو اور آگے بڑھ کر اس کے ساتھ اس سے سلوک کرنے کی کوشش کرو۔ یہ 3 احکامات ہیں جن کے تعلق سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور معاشرہ ان خطوط پر استوار ہو تو کس قدر پیارے معاشرے ہوں گے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ 3 باتوں کو منع فرمایا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ بے حیائی سے منع فرماتا ہے۔ اور جان لیجئے رحمان کی دعوت کیا ہے؟ بے حیائی کو چھوڑ دو۔ شیطان کی دعوت کیا ہے؟ سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ برائی اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور بے حیائی کی ذیل میں سادہ سی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبہ انسان میں رکھا اور اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا۔ اب جو اس پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے تو وہ زنا کی طرف جانے کا معاملہ۔ اب وہ سارے امور جو زنا کی طرف لے جائیں اور ناجائز تعلقات کی طرف لے جائیں، وہ سب بے حیائی میں شامل ہو جائیں گے۔ بے پردگی ہو، فلم ڈرامے ناچ گانے ہوں، عورتوں کو بے پردہ بنا کر پیش کیا جانا ہو، بے غیرتی کا ثبوت پیش کیا جانا ہو، یہ سب اس میں داخل۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ منع فرماتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، وَالْمُنْكَرِ، اور منکر سے۔ منکر وہ کہ جس کو فطرت انسانی بھی ناپسند کرتی ہو، شریعت بھی منع کرتی ہو، وعدہ خلافی کا معاملہ، جھوٹ کا معاملہ، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے کا معاملہ، منکرات جس سے دین بھی منع فرماتا ہے، اس سے روکا گیا کہ ان کو چھوڑ دو۔
वलबग़ी, और अल्लाह ताला सरकशी से तुम्हें मना फरमाता है। सरकशी, ज़्यादती, इसमें हुकूक़ुल इबाद को पामाल करना, बंदों के साथ ज़्यादती करना, उन पर जुल्म सितम करना सब शामिल है। तो अल्लाह बेहयाई से, मुनकर से और सरकशी और ज़्यादती के कामों से मना फरमाता है। यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम ध्यान करो और इन तालीमात पर अमल करो। अल्लाह ताला इन हिदायत पर मुझे, आपको, हम सबको अमल करते हुए हमारे माशरों को बेहतर माशरे बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का फरमान है और नेकी का सामान, रमज़ान है एहसान, ये रमज़ान है एहसान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद अंसारी और हम हैं एहसास रमज़ान, जो प्ले इंटरटेनमेंट रमज़ान के हिसाब से कर रहा है और लोगों की मदद भी कर रहा है। एक दिन की नेकी। मैं जहां मौजूद हूं इस वक्त, हम तो कुछ घरों में जा रहे हैं, मगर अगर मेरा बस चले तो हर घर में कोई परेशानी है। हर घर में, घर भी क्या है, वो एक एक छोटा सा कमरा है जहाँ ना लाइट है, लाइटें बिल्कुल इनके पास नहीं है। गर्मी शदीद, जो मैं और आप ये कह रहे हैं बहुत गर्मी है, रोज़ा लग रहा है, हालांकि हवा चल रही होती है, बड़े बड़े घर हैं, मगर थोड़ा सा एहसास करना सीखिए, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं और किस राह पे चल रहे हैं। हमको अल्लाह ताला तौफीक दे सोचने और समझने की। अभी भी मैं जिस घर में आई हूँ, यहाँ पे भी मैं अंदर ही चलती हूँ और आपको भी मिलाती हूँ, मैं भी मिलती हूँ, और ये दिखाना और मिलना समझने के लिए है और आगे बढ़ने के लिए है। जो प्ले एंटरटेनमेंट कर रहा है, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों एक ही इंसान करे, क्यों एक ही चैनल करे? आप और मैं भी मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह उन्हीं को दिखाता है जिनसे अल्लाह चाहता है कि हम भी आगे बढ़ें। तो हम चलते हैं और मिलते हैं और देखते हैं कि इनके साथ क्या मसला है। मैं अंदर आ गई हूँ। ये हैं दिल मोहम्मद साहब, और अभी जो मैं आपको इनकी दुकान दिखा रही थी खाली पड़ी है, और ये दिल मोहम्मद साहब की ज़बानी आपको सुनाती हूँ। ये कारपेट बनाते थे। आपको क्या हुआ? हमारे को मेदी की बीमारी भी है, और मेरे को वो टेनेसर बीमारी, वो टेनेस बीमारी खिलाता है हमको। आपने कहा आप हाँ, ये कालीन बनाते थे और इनके पाँव में कील घुस गई जी, और फिर उससे क्या हुआ? उसको टेनेसर बीमारी खिलाते हैं, टेंशन बीमारी। टेंशन को बीमारी है, कील अंदर घुस जाए तो इनको दौरा पड़ने लगा आपको जी। तो फिर मैं ये कभी कभी बीमार हो जाता, लेट जाता है, कोई दवाई रोज़ाना तो दवाई चलता है मेरा, और घर वाले भी थोड़ा बीमारी उनके भी हुआ है, और बच्चे, ये बड़ा बच्चे है, 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं।
6 بچے. یہ جو بیٹا ہے یہ 14 سال کا ہے, اس کو بھی دورے پڑتے ہیں. یہ باہر کھیلے پیدا ہی ایسا ہوا ہے دماغ پہ, اور اس پہ دورے پڑتے ہیں. اور یہ دکان خالی پڑی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھی تھی. اور ہم یہاں جو آئے ہیں, میں آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کروں گی, پلے انٹرٹینمنٹ تو اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے احساس رمضان میں, مگر اس کے آگے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. صرف کھانا پینا تو ضروری ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, بیماری بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے, اور بھی خرچے ہوتے ہیں. بیوی بھی بیمار ہے, یہ خود بھی بیمار ہیں, بچہ بھی بیمار ہے, چھوٹے بچے ہیں. اس طرح زندگی گزرتی ہے لوگوں کی. مقصد ہمارا آپ سے ملانے کا, لوگوں کو دکھانے کا یہ ہے, دیکھنا نہیں ہے. آگے بڑھیے اور آپ دیکھیں لوگوں گھروں میں کیسے گزارا کریں. ایک کمرہ ہے اور اب یہ وہ دکان بھی خالی ہے, اس میں یہ چپس بیچتے. کوئی دکان میں سامان ڈلوا دے تو 10-12 ہزار آپ کے لیے کیا اہمیت ہے. ہم لوگ تو ایسے ہی پیسے میں آپ لوگوں سے صرف ریکویسٹ کر سکتی ہوں, میں بتانا نہیں چاہ رہی, مگر یہ بھی اللہ موقع دیتا ہے اور بار بار بھی نہیں دیتا. خوش قسمتی ہے اگر میں اور آپ مل کے آگے بڑھیں. چینل پہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں, آپ جو بھی مدد کرنا چاہیں کریں. ایسی بیماری کے قالین بناتے تھے سکون سے اپنے گھر میں, مگر کیل پاؤں میں گھس گئی, اس سے دورے پڑنے لگے, پھر وہ بیماریاں اور بہت ساری بیماریاں دے دیتی ہیں. میں صرف ریکویسٹ کر سکتی ہوں, اللہ نے مجھے آپ کو موقع دیا ہے دیکھنے کا, مجھے یہاں آنے کا, اور بس چلے تو میں ہر ایک کی مدد کر دوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور سب کی اپنی اپنی پریشانیاں, مگر اگر آپ کو پتہ ہے قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اگر آپ کوشش کریں گے آگے ہم سب مل کے اگر کریں تو کتنے خاندان ہیں جو بھوک سے بچ جائیں گے, بیماریوں سے بچ جائیں گے, اور ان کے گھروں میں بھی خوشی آ جائے گی. تو آگے بڑھیے اور پلیز جو بھی آپ مدد کرنا چاہیں. یہ پلے انٹرٹینمنٹ کی طرف سے ایک چھوٹی سی کاوش ہے, اور ہم کوشش, آپ کیا چاہیں گے, آپ کی کیا مدد کی جائے؟ یا آپ جو بھی کرے اللہ کی وجہ سے جو بھی ہو. میں دعا کرتا ہوں نماز میں, میرے نماز کے ٹائم پہ اللہ نے میرے کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں. میں یہ اللہ سے یہ حکم کرتا ہوں, جو بھی بیماری ہوتے ہیں نماز کے ٹائم پہ میرے کو اللہ نے چھوڑتے ہیں, نماز پڑھتا ہے. الحمدللہ, توفیق دے اللہ. میں آپ لوگوں کو دعا دیتا ہوں. میرے کو گھر پہ آ کے آپ نے سامان دیا ہے, اور میرا بڑا بچہ 14 سال کا, دیکھو یہ نصیحتی ہے, تھوڑا بیماری بھی ہے. اللہ صحت دے, آپ کو بھی صحت دے, ہمت دے, طاقت دے. اور انشاءاللہ آپ کی دکان کے لیے بھی ہم کرتے ہیں کہ آپ کو سامان اس میں کر دیں, اور بس نماز پڑھے. اللہ سب سے بڑی دعا, اللہ سے آپ لوگوں کو دعا کریں گے نماز پڑھ کے, اللہ بس آپ لوگوں کو بس اور بھی صلاحیت دے اس کام کے لیے, سب کے لیے یہ کام کے لیے جو بھی آپ لوگ یہ غریب کے لیے آپ لوگ یہ نکالا. آپ لوگ اب اللہ نے آپ لوگوں کو اور بھی انشاءاللہ بس نماز پڑھے, اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم آگے بڑھیں اور بغیر بتائے ہم یہ سب کام کر سکیں, تاکہ یہ بھی ایک ہماری بھی ایک امتحان ہے کہ ہم جب آپ کے پاس آئیں اور کچھ کریں. تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں, پلیز آپ ان لوگوں سے مل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اپنے دلوں کو نرم کریے, آگے بڑھیے, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. بندہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتا. انشاءاللہ. شکریہ آپ کا بہت بہت. اللہ کا فرمان ہے اور نیکی کا سامان, رمضان ہے احسان, یہ رمضان ہے احسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سید الاولین والآخرین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات اور خالق حیات ہے, اور ہر طرح کا درود
حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین شفیع المذنبین رسول محتشم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رمضان المبارک کے سلسلے کا پروگرام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جس موضوع پہ گفتگو ہوگی وہ ہے صدقہ۔ صدقہ جس کا مطلب ہے نیکی، یہ دو طرح کا ہوتا ہے، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ۔ صدقہ واجبہ میں شامل ہے زکوٰۃ، فطرہ اور وہ منت جو آپ مانتے ہیں کہ میں اگر یہ کام ہو گیا تو میں اس کو ادا کروں گا یا ادا کروں گی، اور پھر کسی کو کھانا کھلانے کے لیے ہو، کسی کو پیسے دینے کے حوالے سے اس کو آپ پورا کرتے ہیں، وہ واجبہ میں شمار ہوگا۔ اور صدقہ نافلہ وہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، کسی کو مسکرا کے دیکھ لینا، یہ سب صدقہ نافلہ میں آئے گا۔ تو جس طرح سے زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے ان لوگوں پر جو صاحب حیثیت ہیں، اسی طرح سے جو فطرہ ہے وہ بھی دینا ضروری ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ یہ ضروری اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کو ادا اس وقت کرنا چاہیے جب آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکل رہے ہوں، اس سے پہلے۔ تو زکوٰۃ اور فطرہ تو لازم ہے، یہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ لیکن دوسرے صدقات اور بہت سارے ایسے ہیں جو آپ اگر زکوٰۃ دینے کے لیے آپ کی حیثیت نہیں ہے تو دیگر وہ اور بہت سارے ایسے صدقات ہیں جو آپ ادا کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری ناگہانی آفات سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے تو میں یہ نہیں چاہوں گا کہ وہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس رہے، بلکہ میں چاہوں گا کہ اس سے قرض داروں کا قرض ادا ہو جائے اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ یعنی آپ ذرا سا بھی اپنے پاس رکھنا اس کو پسند نہیں فرمائیں گے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خواتین سے خطاب کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو اور استغفار پڑھا کرو، اور کیونکہ میں نے قیامت کے دن، یعنی جو اللہ رب العزت جب تمام لوگوں کا حساب اور کتاب کر رہے ہوں گے، اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں نے اس حوالے سے یہ جانا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ دوزخ میں زیادہ جائیں گی۔ تو ایک خاتون نے کھڑے ہو کے یہ پوچھا کہ وہ کیسے یا کس عمل کی وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے شوہروں کی بہت ناشکری کرتی ہو، قدر نہیں کرتی ہو، اور بلا وجہ بہت بولتی ہو، یعنی کہ تمہیں ان کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے جو تم بول رہی ہوتی ہو۔ تو اس لیے تم ایک تو صدقہ دیا کرو اور دوسرا استغفار کیا کرو۔ یعنی عورتوں کو یہ تاکید کی کہ اپنے شوہروں کے بارے میں بلا وجہ غلط بات نہ کریں، اور ان کی برائیاں دوسروں کے سامنے بھی نہ کریں، یہ بھی بہت بری اور غلط بات ہے، بلکہ گناہ کی بات ہے، کیونکہ بہرحال شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور اللہ رب العزت نے یہی تاکید کی ہے کہ لباس جو ہے وہ ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے، عیاں کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آگے اپنی امت تک پہنچایا، اور عورتوں کو تاکید کی کہ صدقات کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے استغفار پڑھیں تاکہ ان کے گناہ معاف ہوں اور وہ برائیاں نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں کچھ صدقہ دینا چاہتی ہوں تو مجھے کس کو صدقہ دینا چاہیے، اور ویسے تو آپ بھی بہت غریب ہیں تو کیا میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کرو۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب بہت زیادہ تھا تو آپ خود سے ان سے بات نہیں کر پا رہی تھیں، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان سے درخواست کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھئے کہ میرے جو خاوند ہیں وہ بہت مفلس ہیں، بہت غریب ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میں صدقہ دینا چاہ رہی ہوں، تو کیا میں اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کون خاتون ہیں جو یہ سوال کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ وہ بالکل دے سکتی ہیں، اور ان کا یہ صدقہ دینا جو ہے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا اور ان کو دگنا ثواب ملے گا۔ دگنا ثواب اس لیے کہ ایک تو صدقہ دے رہی ہیں، صدقے کا تو اپنا ثواب ہے، دوسرے وہ اپنے شوہر کو دے رہی ہیں، اور یہ جان کر کہ وہ چونکہ مفلس ہیں، بہت زیادہ غریب ہیں، تو ان کی تنگی دور ہو جائے اگر وہ یہ کام کر رہی ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس صدقے کو قبول فرمائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر فرمایا کہ صدقہ دیا کرو، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ تمہاری بہت ساری جو آفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو دور کر دیتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہر مومن جب صبح اٹھتا ہے تو اس کو اس کے ہر جوڑ پہ صدقہ دینا جو ہے وہ واجب ہے، اور 360 جوڑ ہر انسان کے جسم میں موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم کیسے اتنا صدقہ دے سکتے ہیں، ہم تو بہت زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ صدقہ تم مال کی صورت میں دو، تم اللہ کا ذکر کر کے یعنی تسبیح پڑھ کر بھی صدقہ دے سکتے ہو۔ یعنی تم اگر تسبیحات اس طرح سے پڑھتے ہو کہ یہ نیت کرو کہ میں اپنے جوڑوں کا صدقہ دے رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ اگر تم کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہو تو وہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اگر تم راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہو تاکہ کسی مومن کو تکلیف نہ ہو تو وہ بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ کسی سے کوئی ایسی بات نہ کرو، کوئی تکلیف دہ بات یا کوئی ایسا غلط لفظ استعمال نہ کرو کہ کسی کا دل دکھے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، اور انہوں نے اپنی پیاری زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ آج تم مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ بہت ذہین تھیں، بہت سمجھدار تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں اس بارے میں۔ آپ نے فرمایا یقیناً کر لو۔ تو آپ جلدی سے اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آج تم مجھ سے کچھ بھی مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ میں ان سے کیا سوال کروں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بیٹی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم آقا کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے اور جب اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں تو ان میں سے کوئی ایک بات ایسی جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں بتا دیجیے۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئیں، واپس آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایک بات جو آپ کی اللہ تعالیٰ سے ہوئی تھی ان میں سے ایک بات ہمیں بھی بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ سوال سن کر بہت خوش ہوئے اور مسکرائے، اور آپ نے کہا یقیناً ایسی بات میرے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بہت ساری باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ بتایا، لیکن ایک بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا یا آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کا دل نہیں دکھائے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر واپس اپنے والد کے پاس آئیں اور ان کو بتایا کہ آقا نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا دل نہیں دکھائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، اور یہ جواب سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جب آپ تھوڑا سا اپنی اس کیفیت سے باہر آئے جو آپ جذباتی ہو کر رو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے تھے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو بہت پیاری سی بات بتائی تھی، آپ رونے کیوں لگے؟ آپ نے فرمایا میں یہ سوچ کر رونے لگا کہ کہیں زندگی میں ایسا کوئی واقعہ میرے ساتھ تو نہیں ہوا کہ میں نے کوئی ایسی بات کسی کو کہہ دی ہو کہ کسی کا دل دکھ گیا ہو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ دل نہ توڑنے پر جنت دے سکتے ہیں تو دل توڑنے پر جہنم میں بھی تو ڈال سکتے ہیں۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بات کو سوچتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں کہ ہم اپنی گفتگو میں ایسے لفظوں کا انتخاب کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ یہ بھی بہت ہی بری بات ہے، اور کسی سے اچھی بات کر لینا، اچھی بات کہہ دینا، کسی کو خوش کر دینا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب گفتگو کریں تو ہم اچھے لفظوں کا انتخاب کریں، اچھی باتوں کا انتخاب کریں اور اچھے واقعات کا انتخاب کریں، تاکہ ہم کسی کے لیے خوشی کا باعث بنیں، دکھ کا باعث نہ بنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، تو لوگوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اور اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہاتھ ہے جو دن اور رات خرچ کرنے سے بھی خالی نہیں ہوتا۔ حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو۔ ایک وقت آئے گا کہ کوئی بھی شخص صدقہ دینے کے لیے نکلے گا، اور جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے جائے گا وہ شخص کہے گا کہ اگر تم کل آ جاتے تو بہتر تھا، آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ حال ہوگا کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی،
یعنی کہیں پر سونا، کہیں پر چاندی اور کہیں پہ اس طرح کے دیگر خزانے جو ہیں وہ ہر طرف پڑے ہوں گے، اور اس وقت وہ لوگ جنہوں نے غلط اور برے کام کیے تھے وہ یہ آ کر کہیں گے کہ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، یا یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے ہم چوری کیا کرتے تھے، یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے۔ گویا اس طرح سے خزانے جو ہیں وہ بکھرے ہوں گے، یا مال جو ہے وہ اس قدر زیادہ عام ہو جائے گا۔ تو گویا ہمیں صدقہ کرنے کی تاکید کی گئی تاکہ ہم ہر حال میں، چاہے ہمارے پاس کم ہے زیادہ ہے، لیکن ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ نکالتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری ایک بڑے مالدار صحابی تھے، اور وہ ان کے پاس ایک بڑا خوبصورت سا باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا، اور اس میں ایک کنواں بھی تھا جس میں بہت اچھا میٹھا پانی ہوتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جب ان کے باغ میں جاتے تو وہاں سے میٹھا پانی بھی پیا کرتے تھے۔ پھر جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، تم اس وقت تک اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی وہ قیمتی ترین چیز صدقہ نہیں کرتے جو اسے تم بے حد عزیز رکھتے ہو، تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس قیمتی سے اپنے اس باغ کو جس میں کنواں بھی موجود ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے یہ آیت سنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا جو سب سے قیمتی باغ ہے وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ بے حد خوش ہوئے، اور آپ نے کہا کہ تم نے نفع کا سودا کیا، تم نے نفع کا سودا کیا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ لفظ دہرائے کہ تم نے نفع کا سودا کیا، لیکن اس کے بعد پھر آپ نے کیا کہا، وہ بہت اہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے ضرورت مند رشتہ داروں میں صدقہ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ جب تم صدقہ کرنے کے لیے اٹھو تو سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو دیکھو، تمہارے اپنے بہن بھائیوں میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے قریب ترین لوگوں میں کوئی ایسے تو نہیں ہیں جن کو بے حد ضرورت ہے اور تم دوسروں کو دیکھ رہے ہو کہ میں کہاں باہر بانٹتا پھروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دیکھو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، پھر ان میں سے جو ضرورت مند ہیں پہلے ان کو صدقہ کرو، اور جب ان کو صدقہ کر چکو اور اس کے بعد بھی تمہارے پاس مال بچ جائے تو پھر تم ان لوگوں کو کرو جو تمہارے تھوڑے سے دور ہیں، جو رشتہ دار نہیں ہیں یا دوست احباب نہیں ہیں بلکہ تمہارے محلے میں، آس پڑوس میں جو رہتے ہیں، پھر ان کی طرف دیکھو، ان کو صدقہ کرو، اور پھر جس کو چاہو صدقہ کرو، جتنا چاہو کرو، کیونکہ جتنا مال تم اللہ کی راہ میں نکالو گے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ دینے سے اس کا مال کم ہو جائے گا تو وہ یہ جان لے کہ اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کسی کو معاف کر دینے سے اس کی عزت کم ہو جائے گی تو وہ یہ جان لے کہ جو شخص معاف کرتا ہے اس کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم سب آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کہیں چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اس نے بادلوں میں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے کھیت پر جا کر برسو۔ اس شخص نے دائیں بائیں دیکھا، اوپر دیکھا تو اس کو بادل چلتا ہوا نظر آیا۔ اس نے سوچا کہ مجھے دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے اوپر سے آواز آئی ہے، اس بادل کو حکم ہوا ہے کہ جاؤ اور اس کے باغ میں جا کر یا اس کے کھیت میں جا کے برسو۔ تو وہ شخص اس بادل کو فالو کرتا ہوا کافی دیر تک چلتا رہا۔ ایک جگہ جا کر اس نے دیکھا بادل ٹھہر گیا اور اس نے برسنا شروع کر دیا۔ وہ شخص بہت حیران ہوا۔ ایک زمین کے مخصوص حصے پر وہ بادل برسا جہاں پر ایک شخص کھڑا کام کر رہا تھا، اور وہ کچھ لگا رہا تھا، کچھ کٹنگ کر رہا تھا، اپنے باغ کو ٹھیک کر رہا تھا، اور جب وہ پانی برس گیا تو وہ ٹکڑا بادل کا تھوڑا سا آگے بڑھ گیا اور چلا گیا۔ اب اس شخص کو تجسس ہوا اور وہ اس کے قریب گیا، اس نے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام بتایا۔ یہ وہی نام تھا جو کہ اس نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ اس نے کہا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس شخص نے پھر وہ پوری بات بتائی کہ میں نے یہ اس طرح سے سنا، میں نے بادل کے اس ٹکڑے کو فالو کیا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس پہنچ گیا۔ اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم ایسا کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا اس بادل کو، اس نے آ کے تمہارے اس کھیت پہ پانی برسایا اور یہ چلا گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اس کھیت سے مجھے جو بھی آمدنی ہوتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ تو میں اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ ان کا بہت بڑا حق ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے میں اسی کھیت پہ جو دوبارہ کچھ لگانا ہوتا ہے تو اس پہ خرچ کرتا ہوں، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اب یہ شخص تو بڑا خوش ہوا کہ گویا اگر آپ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو آپ کی آمدنی میں تو کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو نوازے چلا جا رہا ہے،
بلکہ خود آپ کی کھیتی ہری بھری ہو، آپ کے جو باغ ہیں وہ اور بھرے رہیں، اس کا بندوبست بھی اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ کرنے سے اس کا مال کم ہوگا تو ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ جو ہے وہ اس مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے اور وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے پوچھا کہ میری والدہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں ان کی خدمت اسی طرح سے کرتی رہوں جیسے میں کرتی ہوں، ان کے کام اسی طرح سے کرتی رہوں جیسے میں کرتی ہوں، اور ان کے آگے اسی طرح سے سر جھکا کر اور ہاتھ باندھ کر کھڑی رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل، والدین نے اگر اسلام قبول نہیں کیا تب بھی یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کے تمام کام کرو اور ان کے آگے سر جھکا کر اور بازو پھیلا کر کھڑے رہو کہ جب بھی وہ کچھ کہیں تو فوری طور پر آگے بڑھ کر کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میری والدہ کا اچانک سے انتقال ہو گیا، اگر انہیں مہلت ملتی تو یقیناً کچھ صدقہ کرنے کی مجھے وصیت وہ ضرور کرتی، اگر میں ان کے نام سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل پہنچے گا، اگر تم اپنے بزرگوں کے نام سے صدقہ کرتے ہو تو وہ ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، والدین کے چلے جانے کے بعد جب اولاد کوئی بھی نیک کام کرتی ہے تو اس کا ثواب اس کے والدین تک بھی ضرور پہنچتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص جو بہت گنہگار تھا، جس کا انتقال ہو گیا تھا، جب اس کا بچہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھا اور اس کے استاد نے کہا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جیسے ہی اس نے بسم اللہ پڑھا تو اللہ رب العزت نے اس کے مرے ہوئے باپ پہ جو عذاب تھا اس میں تخفیف کر دی، اس کو کم کر دیا۔ اور پھر جب اس نے پوچھا کہ میرا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میرا یہ عذاب کم ہو گیا، کیونکہ میں تو مسلسل تکلیف میں تھا، مسلسل عذاب میں تھا، تو پھر فرشتوں نے اس کو بتایا کہ تمہارے بیٹے نے آج قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اس نے بسم اللہ پڑھی تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کا بچہ دین کی تعلیم حاصل کرے اور میں اس کے والدین میں سے کسی کو پر عذاب رکھوں تو اس بچے کی اس نیکی کی وجہ سے میں نے اس کے والد کا عذاب ٹال دیا، اس کو آگے بڑھا دیا یا میں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو گویا کوئی بھی شخص جو نیک کام کرتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، وہ تمام کام صدقے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کوئی راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دیتے ہو تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف نہ ہو، یہ بہت بڑا صدقہ ہے، ایسے کام کر لیا کرو۔ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہو، کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، کوئی پریشان حال ہے، تمہاری مسکراہٹ سے وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی تم سے مشورہ مانگنے کے لیے آئے اور تم اس کو اچھا مشورہ دیتے ہو جو اس کے لیے بہتری ہے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کبھی بھی آپ اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے جو بھی اچھے کام کر سکتے ہیں، جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کام ہیں، دوسروں کی بہتری کے کام ہیں، آپ بالکل کیجئے، کیونکہ ہر کام میں خرچہ نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے آپ کو مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، اور ہمیشہ مال کا ہی صدقہ نہیں ہوتا۔ بہت سے ایسے کام جو اپنی زبان سے آپ کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنے پیروں سے چل کر جا کر سکتے ہیں، وہ صدقہ ہے۔ کبھی کبھی کسی کے لیے اچھی بات کہہ دینا جو اس کے لیے سفارش بن جائے اور اس سے اس کو فائدہ ہو جائے، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو یقیناً ہمیں ایسے کام کرتے رہنا چاہیے جس سے ہم دوسروں کو، یعنی اپنے دوستوں کو، احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور یہ سوچ کر پہنچائیں کہ یہ صدقہ ہے اور اس کا اجر ہمیں اللہ کی ذات کی طرف سے ضرور ملے گا۔ حضرت جریر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کچھ لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اور وہ تمام لوگ جو تھے وہ اپنے حلیے سے بہت ہی غریب اور مفلس نظر آ رہے تھے، کیونکہ کسی کا لباس مکمل نہیں تھا تو کسی کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور ان کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ان کے پاس اتنا مال و متاع نہیں ہے کہ وہ اچھے سے کھا سکیں یا اچھا لباس پہن سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور سورہ حشر کی کچھ آیات تلاوت کی، جن کا مفہوم یہ تھا کہ اے لوگو، اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح سے تمہارے مال کو بڑھائے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بھرا ہوا ہاتھ ہے، وہ تمہیں بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ جب لوگوں نے یہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تو وہ واپس فوری طور پر اپنے اپنے گھر گئے، اور جس کے پاس جو بھی موجود تھا
وہ صدقے کی نیت سے ان لوگوں کے لیے لے آیا۔ کسی نے ایک بوری بھر کے اناج دے دیا، تو کسی نے لباس دے دیا، کوئی کھانے کی کوئی بنی ہوئی چیز لے کر آیا، اور یہاں تک کہ لوگ لائے چلے جا رہے تھے اور سامان بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بے حد پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے بڑے گروہ کو اکٹھا کھلانا پلانا، ان کو پہنانا کس قدر مشکل کام ہے، لیکن جب لوگوں کا یہ شوق دیکھا اور ان کی یہ محبت دیکھی کہ اس محبت کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ بے حد خوش ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا چہرہ دمکنے لگا خوشی سے، اور آپ نے بہت ہی خوشی کے ساتھ وہ تمام سامان جو تھا ان لوگوں میں تقسیم کیا، کسی نے کھایا، کسی نے پہنا، اور کوئی اپنے ساتھ لے گیا۔ تو گویا یہ وہ صدقہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے ان لوگوں تک پہنچایا جن کو ضرورت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ صدقہ ہے جو تمہارے مالوں کو بڑھاتا بھی ہے، تمہاری روزی میں برکت بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بخشش بھی فرما دیتا ہے انہی صدقات کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور آپ نے اپنے چہرے کو دائیں طرف پھیر لیا اور فرمایا، زور سے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، دوزخ کی آگ سے بچو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ایک دم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوزخ کا کوئی چہرہ دکھایا گیا ہو، یا اس کی تپش دکھائی گئی ہو کہ یہ اتنی سخت ہے کہ آپ نے ایک دم سختی سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیرا اور کہا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، اور ساتھ ہی پھر یہ فرمایا صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو۔ تو گویا آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تم دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم سختی سے بچنا چاہتے ہو، تو صدقہ دیا کرو۔ تمہیں کیا بتا کہ تمہارا صدقہ جو ہے کس وقت اللہ رب العزت تمہاری طرف بڑھنے والی کوئی مشکل، کوئی پریشانی تم سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تم سے دور کر دے، وہ تپش تم سے دور کر دے جو شاید تم اپنے کسی غلط کام کی وجہ سے یا کسی گناہ کی وجہ سے اپنے نامہ اعمال میں لکھوا چکے ہو۔ تو گویا صدقے کی ترغیب دی اور یہ بتایا کہ صدقہ جو ہے وہ تمہاری تکلیف کو، تمہاری مشکل کو، تمہاری بیماری کو، اور بعض دفعہ دوزخ کی آگ کو بھی تم سے دور کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحت مند شخص جو رزق حلال کماتا ہے، جب وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے، اور چاہے وہ پھر ایک کھجور ہو یا کوئی ایک خوشہ ہو کسی پھل کا، جسے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو صدقہ آپ اللہ کی راہ میں یا اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ان کی تکلیف دور ہو جائے، کوئی بیمار ہے تو اس کی دوا کے لیے آپ نے کوئی بندوبست کر دیا تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے اور وہ شفا یاب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اس کے صدقے کو بڑھاتا ہے کہ وہ شخص سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے جو ایک اتنی سی کھجور کسی کی بھوک میں دی تھی، یا تھوڑا سا پانی جو میں نے کسی کو پلایا تھا، یا ایک وقت کا کھانا جو میں نے کسی کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پہاڑ کی صورت بنا کر مجھے قیامت کے دن دے گا اور اس طرح سے مجھے صلہ ملے گا، تو کوئی شخص سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن رسول پاک نے فرمایا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم صحت مند ہو اس وقت صدقہ کرو، جب تم مالدار ہو تو تم اس وقت صدقہ کرو، جب تم اچھے حالات میں ہو اس وقت صدقہ کرو، اور اگر تمہارے پاس مال کم ہے لیکن پھر بھی تم یہ سوچ کر صدقہ کرتے ہو کہ نہیں ضرورت مند میرے سامنے کھڑا ہے، کوئی بات نہیں، میں اپنی حاجت کو کم کر لیتا ہوں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہوں، تو یہ وہ صدقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، بے حد پسند ہیں۔ اور آپ نے فرمایا بجائے اس کے کہ تم اس وقت صدقہ کرو کہ جب تم بیمار ہو، یا اس وقت جب تم مرنے کے قریب ہو اور تم یہ سوچ کر صدقہ کرو کہ میری بیماری دور ہو جائے یا میری موت ٹل جائے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ وقت صدقے کا اتنا اچھا نہیں جتنا وہ وقت اچھا ہے کہ تم صحت مند ہو، تم کما رہے ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے اور تم خوشی سے اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، ان لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے جو کسی پریشانی میں ہیں، ان لوگوں کی بیماری دور کرنے کے لیے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ تو گویا تم جتنی اچھی حالت میں اور جتنی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دو گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اس کو قبول کریں گے اور اسی طرح سے اس میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم رزق حلال میں سے یعنی طیب رزق میں سے صدقہ دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان صدقات کو قبول نہیں فرماتے جو رزق حرام سے دیا جاتا ہے۔ یعنی تم اگر ایمانداری کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہو، خلوص کے ساتھ جو روزی کما رہے ہو، اس میں سے تم تھوڑا سا نکالتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا کسی انسان کی مشکل دور کرنے کے لیے، یہ سوچ کے کہ میرا رب راضی ہوگا، تو اصل میں وہ صدقہ ہے جو قبول کیا جاتا ہے، جو اللہ بڑھاتا ہے اور پھر اتنا بڑھا دیتا ہے کہ وہ پہاڑ کے سائز کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت ہر جگہ جو بھی ہماری حیثیت ہے،
جو کچھ بھی ہم دے سکتے ہیں وہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آنے والی ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر الجھن سے محفوظ رہیں۔ لیکن اس کا فائدہ دوسری طرف یہ ہو کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو کسی الجھن میں یا مشکل میں ہیں، ان کی مشکلیں دور ہوں، وہ آسانیاں پائیں اور ان الجھنوں سے اور ان بیماریوں سے باہر آ سکیں۔ دس از نیوٹریشنسٹ فیرا، اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست سیگمنٹ جس کا نام ہے صحت اور رمضان۔ صحت اور رمضان ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی کوئی فائدے مند ٹپس جو کہ آپ کے صحت کے لیے بہت فائدے مند ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی صحت کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھ سکیں گے، مطلب رمضان میں خاص طور پہ اپنی صحت کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھ سکیں گے۔ اور میرے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سا پروڈکٹ ہے آپ کی صحت کا خیال رکھنے کے لیے، وہ ہے لپٹن کی گرین ٹی۔ بالکل، لپٹن کی گرین ٹی ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ آپ کے گھر میں ضرور موجود ہونا چاہیے، خاص طور پہ رمضانوں میں تو بہت ہی موجود ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان کا، اتنی گرمی میں رمضان اور اتنا ہیکٹک اسکیجول، 14 گھنٹے کا روزہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی باڈی رہے ہائیڈریٹ اور آپ کی باڈی کو وہ تمام نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ملیں جو کہ اس کی نیڈ ہے۔ اور لپٹن کی گرین ٹی ایک ایسا ہاٹ بیوریج ہے جس میں کہ وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ آپ کو ایک بیوریج میں لینی چاہیے، خاص طور پہ رمضان کے بیوریج میں لینی چاہیے۔ بالکل، رمضان آئے نہیں کہ ہم نے اپنے دسترخوانوں کو سجا دینا ہوتا ہے میٹھے میٹھے مشروبات سے، یا تو پھر فریزی ڈرنکس یا ہائی شوگر جو بیوریجز ہوتے ہیں وہ نقصان کرتے ہیں آپ کی صحت کو بہت زیادہ، وہ تو آپ لوگوں کو بھی معلوم ہی ہوگا۔ تو کیوں نہ اس کو ریپلیس کر دیا جائے ایک ایسے بہترین بیوریج سے جس کے بے انتہا فوائد ہیں، جو کہ میں بھی بتانے جاؤں گی تو آپ فنگر ٹپس پر گن نہیں پائیں گے۔ لپٹن کی گرین ٹی ایک بہت ہی فائدہ مند بیوریج ہے جو کہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے گھر کے بچوں اور بزرگوں کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور اس کا جو نیا فلیور آیا ہے دیٹ از واٹر میلن فلیور، وہ آپ کے بچے تو بہت ہی کوئی شوق سے پینے والے۔ بالکل، اگر آپ نے اپنے بچوں کو گرین ٹی دینی شروع کر دی تو آپ کے بچے رہیں گے صحت مند۔ کیسے رہیں گے صحت مند؟ کیونکہ گرین ٹی دینے کی وجہ سے آپ کے بچے رہیں گے محفوظ ہر قسم کی نزلہ، زکام، کھانسی اور گلے کی خراش سے۔ گرین ٹی تو آپ دے ہی سکتے ہیں، آپ لیمن ٹی بھی دے سکتے ہیں اور واٹر میلن بھی دے سکتے ہیں۔ عمومی طور پر واٹر میلن کی گرین ٹی بچے بہت شوق سے پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے اس میں ایک چٹکی سنیمن پاؤڈر ڈال دیا، مطلب دار چینی کا پاؤڈر ایڈ کر دیا، تو وہ آپ کے بچوں کے سینے میں جو جکڑن ہو جاتی ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اور یہی اسی طریقے سے آپ اپنے بزرگوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو کرنا ہے آپ نے کیا، افطار اور سحر میں جتنے بھی شوگری ڈرنکس یا فریزی ڈرنکس لے رہے ہیں اس کو ریپلیس کرنا ہے آپ نے لپٹن کی گرین ٹی سے، کیونکہ یہ دینے والی ہے آپ کو بے انتہا بے شمار فوائد۔ لپٹن کی گرین ٹی ایک ایسی گرین ٹی ہے جس میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کو بنا دیں گے خوبصورت اور آپ کے اسکن کو بنا دیں گے گلوئنگ۔ ہو گئے نا آپ حیران؟ اینٹی آکسیڈنٹس کام کرتے ہیں آپ کے باڈی میں ڈیمیج سیلز کو ریپیئر کرنے کا، اور لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کے تمام ڈیمیج سیلز جب ریپیئر کریں گے تو آپ کی ہو جائے گی اسکن گلوئی اینڈ بیوٹیفل، اور آپ لگیں گے خوبصورت۔ رمضان ہمارے اندر عبادات کی موٹیویشن تو بہت ہی بہترین طریقے سے لے کر آتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی پلان کر لیتے ہیں کہ یہ راتیں ہم نے جاگ کر عبادت کرنی ہے، اتنی ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، روزے ہم نے پورے رکھنے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم اپنے پورے رمضان کے اسکیجول کو پلان کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہی رمضان ایک اور موٹیویشن بھی لے کر آتے ہیں۔ جی، جو موٹیویشن لے کر آتے ہیں وہ ہوتی ہے ویٹ لاس کی۔ بالکل، آپ بھی یہ پلان کرتے ہوں گے کہ اس دفعہ کے رمضان میں تو ہم نے ویٹ لاس کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ 14 گھنٹے ہم جو بھوکے رہیں گے، 14 گھنٹے کا روزہ ہمیں کافی حد تک ویٹ لاس کرنے میں ہیلپ کرے گا۔ تو جناب، رمضان کے روزے صرف آپ کو ویٹ لاس میں ہیلپ نہیں کر سکتے، ویٹ لاس کے لیے ضروری ہے ایک ہیلتھی لائف اسٹائل کو فالو کرنا۔
اور ہیلدی لائف اسٹائل کو فالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہیلدی فوڈ پلان لیں اور اپنا پورشن کنٹرول رکھیں. اور ہیلدی فوڈ پلان میں ضروری ہے کہ آپ کی گرین ٹی ضرور شامل ہو. لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ کیٹیکینز آپ کے فیٹ برننگ میں ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کے باڈی میں فیٹ کو اسٹور ہونے سے روکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ بہت آسانی سے ریڈیوس ہو سکتا ہے. اور آپ جو بھی ڈائٹ پلان یا روٹین فالو کر رہے ہیں اس میں لپٹن کی گرین ٹی اسپیشلی لیمن ٹی آپ کو بہت ہیلپ اور سپورٹ کرے گی ویٹ لاس کرنے میں. اور اگر رمضان ہے تو رمضان میں ڈیورنگ دا فاسٹ آپ کی باڈی ڈیٹاکسیفائی بھی بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے. تو اس ڈیٹاکسیفیکیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے لپٹن کی گرین ٹی لی تو کوئی بہت ہی بہترین کمبینیشن بن جائے گا آپ کے ویٹ لاس پلان کے لیے. تو آئی سمجھ میں بات کہ لپٹن کی گرین ٹی کے ذریعے آپ بہترین طریقے سے اپنا ویٹ بھی لاس کر سکتے ہیں. لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ فلیوونائڈز آپ کو رکھیں گے ہر قسم کی دل کی بیماری سے دور. بالکل آپ محفوظ رہیں گے دل کی بیماریوں سے. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ لپٹن کی گرین ٹی میں موجودہ فلیوونائڈز آپ کے بلڈ پریشر کو ہائی ہونے سے روکیں گے اور ساتھ میں آپ کے کولیسٹرول لیول کو بھی کنٹرول رکھیں گے. جب آپ کا کولیسٹرول لیول کنٹرول ہے اور بلڈ پریشر بھی ہائی نہیں ہے تو یقیناً آپ دور رہیں گے دل کی ہر قسم کی بیماری سے. تو ہوا نا گرین ٹی فائدے مند آپ کو دل کی بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے. رمضان میں بہت سارے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد تو ہماری ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کسی بھی قسم کا کام کرنے کی. سارے کام افطار سے پہلے نمٹا لو. شاپنگ پہ جانا ہو گیا یا عبادت کرنی ہو گئی، عید کی تیاریاں ہو گئیں یا گھر کے کام، کسی کام کے کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور اس کے لیے ایک آواز لگتی ہے چائے کا کپ. اور چائے میں موجودہ دودھ اور چینی سے آپ کا ویٹ گین ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ریپلیس کر دیا گرین ٹی سے تو گرین ٹی میں دیر از نو ملک اینڈ نو شوگر، 0 کیلوری لیول، جس کی وجہ سے آپ کا ویٹ رہے گا مینٹین. اور اس میں موجودہ ایک یونیک امینو ایسڈ جس کا نام ہے تھیانائن، جو کہ کیفین کے ساتھ مل کر رکھے گا آپ کو ہائیلی ایکٹیو، سپر ایکٹیو. اور آپ کر سکیں گے اپنے تمام ڈیلی روٹین کے کام، ساتھ میں عبادات کے لیے آپ الرٹ اور ایکٹیو بھی رہیں گے. تو آپ اویل کر سکیں گے اس رمضان 2021 کو ان دا بیسٹ وے. بالکل اگر رمضان 2021 کو آپ نے بیسٹ وے میں اویل کرنا ہے تو یہ لپٹن کی گرین ٹی کو اپنے گھر میں لانا مت بھولیے. اور اگر ابھی تک لے کر نہیں آئے ہیں تو جلد ہی جائیے اپنے گھر کے قریبی اسٹور سے لپٹن کی گرین ٹی جو کہ 2 فلیورز میں موجود ہے، ایک لیمن ٹی اور ایک واٹر میلن ٹی، اس میں لے کر آئیے اور رکھیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ اس رمضان میں ایکٹیو اور ہیلدی. دیکھا آپ نے لپٹن کی گرین ٹی میں کتنے سارے صحت کے فوائد ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا اپنے سیگمنٹ صحت اور رمضان میں. گرین ٹی آپ کو رکھے گی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ، جس میں کہ کینسر ہے. خاص طور پہ گرین ٹی اوسوفیگل کینسر سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے. تو اگر آپ گرین ٹی لیتے رہے تو آپ محفوظ رہیں گے کینسر سے، ہارٹ کی بیماریوں سے، کولیسٹرول لیول کے ہائی ہو جانے سے، بلڈ پریشر کے ہائی ہو جانے سے، اسکن کے خراب ہو جانے سے، نزلہ زکام، کھانسی سے اور ویٹ گین سے. مطلب آپ اوبیز بھی نہیں ہوں گے. تو مت بھولیے لپٹن کی گرین ٹی کو اپنے گھر میں لانا. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. دس از نیوٹریشنسٹ فیرا. اللہ حافظ. السلام علیکم، میں ہوں نیچروپیتھ ڈاکٹر بلقیس. آج بہت اہم موضوع پہ ہم بات کریں کیونکہ ہم رہ رہے ہیں اس زمانے میں جس نے ہماری پوری لائف سٹائل کو چینج کر دیا ہے. پہلے ہم لوگوں سے ہاتھ ملاتے تھے، گلے ملتے تھے، مگر اب اپنوں سے بھی ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے ہم تھوڑے دور ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کووڈ-19. اس کی وجہ سے ہم لوگوں میں دوریاں آ گئی اور ہم ایک خوف کے سائے میں رہ رہے ہیں. ایک ایسا خوف کہ پتہ نہیں، جس کو ہو چکا ہے اس کو بھی بار بار کووڈ ہو جاتا ہے، جس کو جو ہے نہیں ہوا ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اور جن کو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بہت کچھ ہے. خیر ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا، لیکن ایک چیز جو سائنس بھی مانتی ہے، جو نیچروپیتھی بھی مانتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ اس سے جنگ وہ کر سکتے ہیں جن کی قوت مدافعت جو ہے وہ
स्ट्रॉन्ग है, यानी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज का हमारा ये सेगमेंट है रमज़ान सेहत के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ग़िज़ाएँ हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। जैसे अदरक इम्यूनिटी बूस्टर है। बहुत जब ये शुरू हुआ तब भी एक हकीम साहब का उन्होंने कहा कि भाई खशखाश बहुत अच्छा होता है, लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया, लेकिन आप यकीन करें खशखाश वाकई इस मर्ज़ से लड़ने के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बताती हूँ, अगर जिनको हुआ हो अपना इलाज कराएं, साथ में ये टोटका ज़रूर इस्तेमाल करें। ये टोटका नहीं, इसको मैं रेमेडी का नाम दूँगी। आपने 1 चम्मच खशखाश लेना है, 2 गिलास पानी लेना है, उसको पहले आप भिगो दें, उसके बाद उसको हल्की आंच पे पकाएं। जब ये 1 कप रह जाए तो उसमें 1 लौंग पीस के डाल दें और आधा चम्मच अदरक का जूस। ये 2 दफ़ा पिएं, 3 दिन तक पीजिए। जो इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए, और जो इसका शिकार नहीं हुए हैं, इससे बचना चाहते हैं, या ये आपके करीब आए तो आपको छू के गुजर जाए, या इसके असरात आपकी बॉडी पे ना रहें, तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। इम्यूनिटी बूस्टर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, मेरी नज़र में नंबर 1 है, वो है कलौंजी। कलौंजी में शिफा है, सब जानते हैं, हमारा ईमान है, इसके बारे में हदीस मौजूद है। अब कलौंजी से हम शिफात कैसे हासिल कर सकते हैं? नज़ला ज़ुकाम खांसी से बचने के लिए आप कलौंजी को सूंघ भी सकते हैं, उसकी स्टीम ले सकते हैं, उसके गागल्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप कलौंजी की चाय भी पी सकते हैं। 1 चम्मच कलौंजी को पीस कर पाउडर बनाकर उबाल कर छान कर आप पीजिए। इसमें चाहे तो अदरक डाल दीजिए, इसमें चाहे तो आप शहद डाल दीजिए। ये अपने दस्तरखान का जो है ना हिस्सा बनाइए। नहीं तो आप जो चाय उबालते हैं, जो चाय कुछ लोगों को आदत होती है कि वो चाय के से दूरी नहीं इख्तियार कर सकते, तो आप अपनी चाय में ही कलौंजी जो है ना पीस कर डाल दीजिए और वो वाली चाय पीजिए। तो ये आपका इम्यून बूस्टर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाइए और नेचर के करीब रहिए। स्टीम रोज़ाना लाजमी लीजिए और जो है कुदरत के करीब रहिए, डरिए नहीं। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपकी मदद कर सकती? हल्दी, जी हल्दी आपकी मदद कर सकती है। आपने क्या करना है, आपने 1 चम्मच हल्दी लेना है, 2 चम्मच आपने लेना है कोकोनट ऑयल। हल्दी को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके रख लें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए जब भी आप दूध पिएं, गर्म दूध में इसके फ्यू ड्रॉप्स आप डाल दें। तो ये भी इम्यून बूस्टर है, ये भी इम्यूनिटी को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। तो ये छोटे छोटे जो रेमेडीज़ हैं, इन पे अमल कीजिए ताकि रमज़ान के बाद भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत सही रहे। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए आपने जंक्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जो अल्लाह ने बनाई है, आपने वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जो इंसान ने बनाई है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। एहसान है रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और एक बार फिर से मैं खुशामदीद कहती हूँ आप सबको एहसान रमज़ान में। मैं हूँ शेफ़ फ़रदा जो रोज़ाना लेके आती हूँ आपके लिए नित नई रेसिपीज़। इसी तरीके से आज भी हम लेके आए हैं सबरोज़ों से बनने वाली कुछ नई मज़ेदार, चटपटी और हेल्दी रेसिपीज़। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि किचन में जाने से पहले या कोई भी रोज़मर्रा का काम करने से पहले हमेशा बार बार अपने हाथ जो हैं वो डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल सोप या हैंड वॉश से धोइए। क्योंकि हमें कोरोना की इस तीसरी लहर में ख़ुद का और ख़ुद की फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है। अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का ख्याल रखिए। उनको बीमारियों से बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए डेटॉल का हैंड वॉश या फिर सोप यूज़ करिए। तो आइए सबसे पहले हम भी अपने हाथ धो लेते हैं डेटॉल के सोप से। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश।
क्योंकि मैं चाहती हूँ कोरोना से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़, और डेटॉल का एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश और सोप जो है वो कोरोना में मौसर है। तो आप अपनी फैमिली को कोशिश करिए, आदत डालें कि बार बार जो है वो हैंड वॉश करें, साबुन इस्तेमाल करें डेटॉल का, ताकि आप कोरोना के ख़िलाफ़ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे सकें अपनी फैमिली को और अपने पूरे घर वालों को। तो जनाब, हाथ जहाँ पे हम धो चुके हैं वहीं पर ही बात आती है हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखने की। तो हाइजीन के लिए कोशिश करें आप यूज़ करें रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिशू पेपर, कि ये आप इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि टॉवल्स यूज़ करना उनमें भी 10 तरह के जरासीम हो सकते हैं। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा हाइजीन का आप ख़ास ख्याल रखें। हैंड वॉश करिए डेटॉल के एंटी बैक्टीरियल हैंड वॉश या सोप के साथ, और हाथ ड्राई कीजिए रोज़ पेटल के अल्ट्रा सॉफ्ट टिश्यू पेपर से, ताकि आप अपनी फैमिली को कोरोना के ख़िलाफ़ मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी से, जो कि हम बना रहे हैं सबरोसो की चिकन टिक्का टॉपिंग से। आज हम बना रहे हैं टिक्का स्पैगेटी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे पहले स्टोव स्टार ऑन कर लेते हैं, और हमने स्टोव ऑन कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो हेल्दी खाना दें। आजकल सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, डाइट कॉन्शियस हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। तो हम कोशिश करते हैं डिफरेंट तरह के खाने बनाएं। लेकिन कितनी ही अच्छी बात हो कि अगर हम जो खाना रोज़मर्रा का बना रहे हैं, डेली बेसिस से बना रहे हैं, अगर उसी में हमें कलौंजी की इम्यूनिटी मिल जाए, हमारे खाने भरपूर हों कलौंजी की इम्यूनिटी से, वो कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार डालडा कलौंजी कनोला ऑयल आया है, जो कि डालडा लेके आया है हम सब के लिए, ताकि हम जो है मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें अपनी फैमिली के लिए, सेहत बख्श हम ग़िज़ाइयत दे सकें उनको। कलौंजी की खूबियों से हम सब वाकिफ़ हैं। तो अब जो है डालडा कलौंजी कनोला ऑयल जो है वो आप यूज़ करिए अपने रोज़मर्रा के खानों में, और अपने डेली के जो खाने हैं आपके, उनको आप इम्यूनिटी से भरपूर बना सकते हैं कलौंजी की। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं स्पैगेटी बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून जो है मैं डालडा कलौंजी कनोला ऑयल यूज़ करूँगी। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें फिर मेरे पास है यहाँ पे 1 टीस्पून चॉप गार्लिक, 4 से 5 क्लोव थे मेरे पास, उनको मैंने जो है वो फाइनली चॉप कर लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें हम गार्लिक ऐड कर देंगे, और मैं यहाँ पे स्पून ले लेती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए जनाब, ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपने तेल गर्म नहीं करना है, वरना गार्लिक जो है वो बर्न हो जाएगा। और जनाब ये देखिए, गार्लिक की एक अच्छी सी खुशबू आ जाएगी स्पैगेटी के अंदर। स्पैगेटीज़ जो है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बॉईल करके रखी हुई हैं। गार्लिक डालने के बाद ही, जिसको 1-2 स्टर देने के बाद, मेरे पास है यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ की चॉप्ड अनियन, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और इसको हम एक अच्छा सा स्टर देंगे। अच्छा जी, यहाँ पे 2 चीज़ों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो है वो प्याज को सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है, आपने इसको ब्राउन नहीं करना, बिकॉज हम स्पैगेटी बना रहे हैं तो पूरा कलर स्पैगेटी का ख़राब हो जाएगा। और अब मेरे पास है सबरोसो का चिकन टिक्का टॉपिंग, जो कि आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप टिक्का की टॉपिंग कर सकते हैं इससे, आप इसको मैक्रोनी सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको चाट में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी टॉपिंग है। सबरोसो के प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100% हलाल प्रोडक्ट्स हैं। इनके किसी भी प्रोडक्ट में जो है वो प्रिजर्वेटिव्स शामिल नहीं होते। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं पैकेट खोल लेती हूँ यहाँ पर, और ये देखें जनाब, मैं यहाँ पे चिकन निकाल रही हूँ, इसको हम कट कर लेते हैं। चिकन टिक्का टॉपिंग्स है हमारे पास ऑलरेडी, इसकी फ्लेवरिंग वगैरह जो है वो हुई हुई है। मैं पूरा पैकेट जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्पैगेटी के लिए। छोटे छोटे चंक्स हैं इसके, ये मैं डाल दूँगी इसमें, और इसको हम सौते कर लेंगे। मैंने फ्लेम जो है वो स्लो कर दिया था, अब थोड़ा सा इसको फ्लेम ऑन करके हम सौते कर लेंगे। सबरोसो के तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100% हलाल प्रोडक्ट्स होते हैं। हम जब भी कोई बाहर की चिकन या रेडीमेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले कन्फ्यूजन हमें ये होती है इसकी कि क्या ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो हलाल हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल इस चीज़ से बेफिक्र हो कि सबरोसो के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हलाल हैं। सबरोसो के प्रोडक्ट्स में जो भी चिकन इस्तेमाल होती है वो बाकायदा हाथ से ज़िबा की जाती है तकबीर पढ़ते हुए। तो आप इस चीज़ से जो है वो मुकम्मल इत्मीनान ले सकते हैं कि जनाब जो प्रोडक्ट सबरोसो के हम यूज़ कर रहे हैं वो हलाल हैं। जी जनाब, आप देखिए चिकन जो है वो सौते हो गई है, अच्छा सा थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है।
सबरोसो के प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं और वो फ्रोज़न है तो आप उनको माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं, फिर आप यूज़ करें। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से चिकन जो है वो निकाल के रखी हुई थी तो मैंने डायरेक्टली यूज़ कर ली। अब हम इस पॉइंट पे करेंगे सीजनिंग। तो सीजनिंग सबसे पहले जो है वो मैं थोड़ी सी वेजीज़ ऐड कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है कैप्सिकम, जूलियन स्लाइस में, वो ऐड कर देते हैं यहाँ पे, वो ऐड कर दी। यहाँ पे येलो बेल पेपर है मेरे पास, ये ऑप्शनल है, अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो आप डाल दीजिए, थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाता है, अगर नहीं है तो नो वरीज। कैरेट है मेरे पास, अगेन जूलियन में कटी हुई, एक बड़ी साइज़ की आप ले लीजिए। एंड कीप स्टरिंग ताकि कुछ मसाला लगे ना। कैरेट ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे, इसको जस्ट मैं एक आध दफ़ा सौते करूँगी हल्का सा। मैंने एक दो बार जस्ट इसको स्टर किया, अब मैं फ्लेम स्लो कर रही हूँ और अब हम करते हैं स्टार्ट सीजनिंग इसकी। सबसे पहले इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, केचप है मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, वाइट पेपर है ½ टीस्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, और नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका। मैं यहाँ पे अराउंड 1 टीस्पून के करीब मैं यूज़ कर रही हूँ। अपने हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से आप नमक यूज़ कर लीजिए। इसको हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे मेरे पास है मेयोनीज़ है मेरे पास यहाँ पे 4 टेबलस्पून, वो डाल देंगे इसमें तो एक अच्छा सा इसमें एक टेक्सचर आ जाएगा। I'm gonna use this spatula। चलें जी, ये देखें, इसको हम एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और फिर अब हम इसमें इस पॉइंट पे स्पेगेटीज़ ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पे स्पेगेटी जो भी आप यूज़ करना चाहें, नूडल्स आप वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको बॉईल करके रख लिया था। मैंने एक नॉर्मल पॉट में जो है वो पानी लिया, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला और उसके बाद इसको मैंने बॉईल करने के बाद जो है उसको स्ट्रेन आउट कर लिया। वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं, ये देखिए। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे लाइक दिस। ये देखिए जनाब, आपने इसको एक बहुत अच्छा सा मिक्स देना है ताकि तमाम जितने भी इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस हमने डाले हैं वो अच्छे से इसमें वेल कंबाइन हो जाएं और वी आर रेडी टू गो। बस हमारी स्पेगेटी जो है वो तैयार है। आप देख सकते हैं कितना आसान हो गया है हमारे लिए कोई भी खाना बनाना, क्योंकि सबरोसो के रेडीमेड प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। चलें जी, तो आप देखें कितना आसान हो गया है हमारे लिए अब कुछ भी बनाना, थैंक्स टू सबरोसो रेडीमेड प्रोडक्ट्स। के चिकन टिक्का हो, चाहे चिकन टिक्का की टॉपिंग हो, चाहे कोफ्ते हो, आपको जो भी बनाना हो इजीली आप जो है वो बना सकते हैं। सहर इफ्तार की जो है वो तैयारी कर सकते हैं, ज़्यादा देर आपको किचन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं। स्पेगेटी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। मैं इसको करती हूँ डिश आउट, जब तक आप जाके लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। एहसान है रमज़ान। एहसान है रमज़ान। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एहसान रमज़ान, और एहसान रमज़ान में हम टिक्का स्पेगेटी जो है वो बना चुके हैं, डिश आउट कर चुके हैं आपके सामने। और अब हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी पुडिंग बना रहे हैं हम, कुकी पुडिंग आप कह सकते हैं। डार्क चॉकलेट के साथ हम बना रहे हैं इसको। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे डार्क चॉकलेट कुकीज़ हैं जो ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ये देख सकते हैं। इसकी मैंने जो है वो क्रीम बिस्किट से ही मेरे पास मैंने क्रीम निकाल के अलग कर ली है, कुकीज़ को अलग कर लिया है। सबसे पहले हम इसकी बेस बनाएंगे, तो बेस के लिए आप कोई भी चॉपर जो आपके घर में मौजूद है आप वो ले सकते हैं। ये कुकीज़ क्रश करके इसमें ऐड कर दीजिए इस तरह से। थोड़े से 2-3 मैं जो है वो चंक्स वाइट और जिसकी अंदर लेयरिंग करूँगी उसके लिए छोड़ रही हूँ। देयर यू गो। अच्छा, इसको सबसे पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं।
ऑलराइट, अब देखिए कुकीज़ जो हैं वो अच्छे से क्रश्ड हो गए हैं. अब इसमें हम है 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर ऐड करेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा सैंडी टेक्सचर आ जाएगा और जो हमारी फर्स्ट डिज़र्ट की जो लेयर है वो अच्छे से सेट हो जाएगी. और दोबारा से इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं. ओके जी जनाब, ये हो गया है. आपके पास जो भी सर्विंग कप्स हैं, सर्विंग बोल्स हैं, आप वो ले सकते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर अब हम इसकी एक फ़र्स्ट लेयरिंग कर देंगे. फ़र्स्ट लेयरिंग के लिए आप कोई भी स्पून ले लीजिए और जो सैंडी आप देख सकते हैं कितना सैंडी लुक आया है, इसका बिल्कुल पाउडरी लुक है ताकि अच्छे से इसकी बेस बन जाए. 1 टेबलस्पून मैं यहाँ डालूँगी, 1 टेबलस्पून मैं यहाँ ऐड करती हूँ और इसको हम हल्के हाथ से स्पून की मदद से प्रेस करेंगे लाइक दिस और इसकी एक लेयर बना लेंगे. अगर आपको कम लग रहा है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर सर्विंग बोल कि कितना डीप ले रहे हैं आप, कितना बड़ा ले रहे हैं. ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से आपने इसको सेट कर देना है और ये देखिए इसकी एक लेयर जो है वो बन चुकी है. इसी तरीके से हम दूसरे में भी लेयर बना लेंगे. और इसके बाद आप इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए. लेकिन हम जो है वो जल्दी से अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे. तो मैं इधर इसको साइड पे रख रही हूँ और अब हम बनाते हैं इसकी सेकंड लेयरिंग. अब सेकंड लेयर तैयार कर लेते हैं जो कि हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की वाइट चॉकलेट के साथ हम बनाएंगे. स्टोव ऑन कर लिया. अच्छा, आपने सबसे पहले इसमें ध्यान ये रखना है कि आपने स्टोव को लो फ्लेम पे ही रखना है. मेरे पास है यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, वो सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें और फिर उसके बाद मैं इसमें ½ कप पानी ऐड करूँगी और साथ साथ इसको विस्क भी करती रहूँगी ताकि इसमें लम्स ना रहें. ये देखिए बिल्कुल लम्स नहीं आए, कोई लम्स नहीं है. अगर अभी हम ये स्टोव पे कर तो ये फ़ौरन होना शुरू हो जाता. अब हम इसमें 1 कप ऑल पर्पस का मिल्क ऐड करेंगे. वन कप हमने डाला इसमें ऑल पर्पस का मिल्क और अब हम स्टोव को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे. मीडियम टू लो पे रखना है आपने स्टोव को. इसको स्टर करना है और मेरे पास यहाँ पे 1/4 कप वाइट चॉकलेट है, वो ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी इसमें. 1 टेबलस्पून शुगर जाएगी इसमें और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि मैंने क्रीम कुकीज़ यूज़ करे थे, उसकी जो क्रीम निकली थी वो मैंने अलग से रख ली थी, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी ताकि उसका भी एक फ्लेवर आ जाएगा. और अब हम इसको कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे और इतना पकाएंगे कि हमारा ये मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो जाए. ये देखिए अच्छा सा गाढ़ा हो गया है और ये हमारा जो है वाइट मिक्सचर जो हमने बनाया है, वाइट चॉकलेट की वाइट पुडिंग, ये रेडी हो चुकी है. ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे इसकी. दोबारा से अब हम स्टोव बंद कर देते हैं और अपने सर्विंग बोल दोबारा से यहाँ पे ले आते हैं और मैं इसमें अब जो सेकेंड लेयर लगाऊंगी वो वाइट चॉकलेट की लगाऊंगी. ये देखिए आप इसमें इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम इसमें दोनों में लेयरिंग कर देंगे. मैं जब तक कर रही हूँ इसकी लेयरिंग, हम बनाएंगे थर्ड इसकी लेयरिंग जो कि बनेगी बहुत ही यम्मी सी डार्क चॉकलेट से. लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्दी से ब्रेक लीजिए और वापस आइए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद. एहसान है रमज़ान. एहसान है रमज़ान. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं एहसान रमज़ान और एहसान रमज़ान में हम बना रहे हैं इस वक्त चॉकलेटी पुडिंग जो कि हम
बना रहे हैं उसकी थर्ड लेयर। सेकंड लेयर आप देख सकते हैं, हमने इसकी फर्स्ट और सेकंड लेयर जो है वो इस तरह से बना के रख ली थी। ब्रेक पे मैंने जो है वो सेकंड लेयर लगा रही थी, लेकिन मैंने क्रश्ड कुकीज़ जो मैंने बचा के रखे थे वो नहीं डाले थे, बिकॉज आई वांट कि मैं आप लोगों के सामने ये डालूँ इस तरह से ऐसे, और 2-3 इसमें आप जो है थोड़े से क्रश करके साइड पे डाल दीजिए, ताकि एक अच्छा सा जब आप इसको स्पून से लेंगे तो कुकीज़ का फ्लेवर आ जाएगा। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे मैंने जो है वो पैन गरम पे लगा दिया है। अब हम इसकी थर्ड लेयरिंग करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑलपर्स की डेयरी क्रीम। ऑलपर्स की डेयरी क्रीम हम यूज़ करेंगे 1/2 कप। इसको मैं कट कर लेती हूँ। अराउंड 1/2 कप हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑलपर्स डेली की डेयरी क्रीम, ये ले ली। और इसमें मैं 1/2 कप डार्क चॉकलेट चिप्स हैं आपके पास, क्रश चॉकलेट है, जो भी चॉकलेट है वो आप ले लीजिए, और बिल्कुल स्लो स्टोव पे आप इसको विस्क कर लीजिए। ये थोड़ा सा थिक टेक्सचर आ जाएगा ऑटोमेटिकली इसका, जिससे हम इसकी लास्ट लेयरिंग कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, वरना चॉकलेट बर्न हो जाएगी। आपने स्टोव बिल्कुल ऑन नहीं करना। और ये देखिए ये मेल्ट हो गया है, मैंने इसको स्टोव से भी हटा लिया है। दैट्स इट। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका ग्लेज आ रहा है, और चॉकलेट भी जो है वो तकरीबन सब जो है चॉकलेट जो है मेल्ट हो चुकी है। स्टोव हम बंद कर देते हैं और इसकी लास्ट लेयरिंग कर देते हैं। ये थोड़ी सी थिक लेयर करेंगे हम इसकी, ताकि एक अच्छा सा चॉकलेटी फ्लेवर आ जाएगा इसके ऊपर। ये देखिए डन। अब इसको आप फ्रिज में रखिए, 3 से 4 घंटे अच्छे से चिल करिए। इसको मैं टॉप कर रही हूँ कुकीज़ से, थोड़ी सी गार्निशिंग से। आप चाहे चॉकलेट शेविंग से भी आप जो है वो इसको टॉप कर सकते हैं, आप चॉकलेट चिप कुकीज़ के साथ भी इसको टॉप कर सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें इसकी गार्निशिंग जो है वो कर सकते हैं। और हमारी दोनों रेसिपीज़ आज की जो है वो तैयार हो चुकी हैं। तो आइए मिलते हैं डाइनिंग टेबल पे। जी जनाब, तो मौजूद हैं अब हम अपने डाइनिंग एरिया में, और आप देख सकते हैं दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो झटपट हो गई हैं, तैयार आपके सामने मौजूद हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। और अब आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल, अब हम यूज़ करेंगे डेटॉल का हैंड सैनिटाइज़र, जो कि देता है हमें 100% जरासीम से हिफाजत। सिर्फ ये कोरोना वायरस के लिए मॉइस्चर नहीं है, बल्कि ये और 100 तरह के मुख्तलिफ जरासीम से भी हमें देता है हिफाजत। और इसी के साथ ही इफ्तार का वक्त हुआ जाता है, आप भी अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और इसी के साथ ही मिल के शामिल होते हैं दुआ। एहसान है रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या रहमान राहिमीन मौला, हमें दुनिया में वो अता फ़रमा जो तेरी रज़ा में शामिल हो। ए रब्बे ज़ुल जलाल, जो दुनिया में तो हमें अता फ़रमाए उस पर हमें राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रहमान राहिमीन मौला, कल बरोज़ क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत अता फ़रमा। या रहमान राहिमीन मौला, मैदान हश्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में पनाह अता फ़रमा। या रहमान राहिमीन मौला, कल बरोज़ क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से मैदान हश्र में हौज़ कौसर अता फ़रमा। या रहमान राहिमीन मौला, हमें जन्नतुल फिरदौस में आला और रफ़ा मकाम अता फ़रमा। या रब्बल आलमीन, हमने अपनी सोच के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तेरी बारगाह से दुआएं मांगी हैं, इल्तिजाएं की हैं। हम अपने बुरे को, अपने भले को नहीं जानते, लेकिन ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तेरी कामिल रहमत में जो हमारे लिए आसान हो,
تیری کامل رحمت میں جو ہمارے لیے بہتر ہو، تیری کامل رحمت میں جو ہماری کامیابی کا ذریعہ ہو وہ عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہم تمام حاضرین کے، تمام ناظرین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے دانستہ غیر دانستہ جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو لغزشیں ہوئیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، اور اے رب ذوالجلال اپنے کاملین کی مغفرتوں کے صدقے، اپنے کاملین کی دعاؤں کے صدقے ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں آئندہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں برے کاموں سے پناہ عطا فرما، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہم نے تیری رضا کی خاطر بھوکے رہے، پیاسے رہے، ہم نے تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا، اے رب ذوالجلال اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب ذوالجلال اس روزے کا اجر اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے رمضان المبارک میں ہماری نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے ارحم الراحمین مولا، اس مبارک وقت کے صدقے جب پوری امت مسلمہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل دعاؤں کے صدقے تیری بارگاہ سے التجا ہے کہ سب کی ناقص دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اے رحمان اور رحیم مولا، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہماری دعاؤں پر جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک سے قبل ادا ہونے والی ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ یا اللہ، اس میں ہونے والی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، اور اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو مریض ہسپتالوں میں داخل ہیں اور جو مریض گھروں میں ہیں، اپنی رحمت کے صدقے تمام کو شفا یابی عطا فرما۔ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما۔ جن کے اعز و اقربا، جن کے رشتہ دار بیمار ہیں، یا رب العالمین تمام کو شفا یابی عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے جو اعز و اقارب، جن کے والدین، جن کے اہل و عیال، جن کے بچے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے، یا رب العالمین اس ماہ مبارک کے صدقے ان کی مغفرت فرما، اور بالخصوص یا رب العالمین انہیں اپنی رحمت کاملہ میں جگہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں وہ عطا فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، اور اے رب ذوالجلال اپنی ناراضگی سے پناہ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔